بسم الله الرحمن الرحيم. حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوتے ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا وار ہوتا ہے اور نہ کمزور۔ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ بہت سے لوگوں نے میری زندگی کو بہت ہی مشکلات سے دوچار کیا، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آزمائشیں تو امتحان تھیں، آئیں اور گزر گئیں، مگر سزا اور جزا امر ہے، وہ نہیں ٹلتی۔ اور یہ سوچ کر کہ کسی کو میری وجہ سے نہ ختم ہونے والے عذاب سے گزرنا پڑے گا، میری روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ معافی مجھے بھی بہت سے لوگوں سے چاہیے۔ معاف کر دیں تاکہ معاف کیے جا سکیں۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اس طرح معاف فرمائے گا۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو ہی پا لیتا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ جب ہمارے احساس کو بہت بری طرح روندا جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ انسان کو بھولتا تو کچھ بھی نہیں،
مگر بہت بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر کرو۔ حوصلے زندگی کے دیکھتے ہیں، چلیے کچھ دیر جی کے دیکھتے ہیں۔ نیند پچھلی صدی سے زخمی ہے، خواب اگلی صدی کے دیکھتے ہیں۔ بے بسی کی انتہائی ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیجئے اور یقین کیجئے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی ہوئی عورت اگر دوبارہ آپ کے لیے دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر شخص دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ ماں اور باپ کے رول میں بس اتنا سا فرق ہے، ماں کا رول جیتے جی سمجھ آتا ہے اور باپ کا رول ان کے چلے جانے کے بعد سمجھ آتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، ناپ تول کر الفاظ ادا کیجئے، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا،
میری زندگی فضول ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں آپ کا دماغ مذاق پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، آپ کا دماغ اسی بیان پر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بہت ہنستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر، تو آپ اندر سے خالی ہیں۔ اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں۔ آپ کے بارے میں نفسیات کیا کہتی ہیں؟ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو اور ان کو عزت دو۔ تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ اپنے دن کی ابتدا تین چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت ہو، مانگتی تو خون ہے۔ فجر کی اذانیں وہ الارم ہیں جسے سن کر آج کل کی سچی محبتیں فون تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی تیاری کرتی ہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے لوگوں سے تعلقات بناتے ہوئے خوف آتا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مر جانے کی حد تک نبھاتے ہیں، چاہے اس میں تھوڑی بہت تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود کوئی قدر نہ کرے تو معاف تو کر دیتا ہے۔ مل بھی لیتا ہوں، رشتے بھی قائم رکھتا ہوں، توڑتا نہیں ہوں، پر پہلے والا مقام نہیں دیتا، اس لیے بہت کم تعلقات بناتا ہوں مگر دل سے نبھاتا ہوں۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کبھی اس انسان کو درد مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا نہیں ہوگا۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔